تو یہ جو مچھلیاں ہیں دریاؤں میں اور سمندروں میں اور جو فضا میں پرندے ہیں، وہ ایک عالم دین کی عمر میں برکت کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک دنیا میں دین کا علم رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت دین کے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا یا کتابیں اٹھا لی جائیں گی، بلکہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو نئے جو لوگ ہوں گے وہ نئے تیار نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دیتے بھی ہم کچھ نہیں اور باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں دینی تعلیم میں سب سے بہترین جو معیار ہے وہ آپ کے پاکستان کے مساجد اور مدارس کا کردار ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کو وہاں دین کی خدمت کرتے ہوئے ملیں گے۔ حالانکہ جتنے بھی دینی مدرسے ہیں وہ غرباء کے تعاون سے چلتے ہیں، امیروں کے تعاون سے نہیں چلتے۔ یا جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کے یقیناً اخراجات ہوں گے۔ کسی مسجد کی بھی بات آپ چھیڑ لیں، میں مثال کے طور پہ اس مسجد کی مثال دے رہا ہوں۔ کبھی یہاں مسجد کی انتظامیہ بیٹھی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی رسید ہو کہ کسی بڑے امیر آدمی نے کہا ہو کہ جی ماہانہ مجھ سے 50,000 روپے لے لیا کرے یا ماہانہ 1,00,000 روپیہ لیا کرے، مسجد کن لوگوں کے تعاون سے چل رہی ہے؟ ان لوگوں کے تعاون سے جو مسجد کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، 50 روپے دے رہے ہیں، 500 دے رہے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جمعہ کی جب یہاں پہ وہ گرائی وغیرہ ہوتی ہے، مشکل سے میرا خیال ہے جھولی میں سے کوئی 5-7 ہزار روپیہ نکلتا ہوگا جو 1000 کے نوٹ ہیں۔ باقی سارے نوٹ کون سے ہوتے ہیں؟ 10 روپے والے، 20 روپے والے اور 50 روپے والے، 100 روپے والے۔ اور یہی مدارس کی صورتحال بھی یہی ہے۔ تو مدارس اور مساجد کن لوگوں کے رزق سے چل رہے ہیں؟ غریب لوگوں کے رزق سے۔ امیروں کو تو اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ ان مسئلوں سے نکل نہیں پاتے۔ یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یہ اپنا معیار کس قدر یہ ادارے بلند کیے ہوئے ہیں کہ معاشرے کو کتنے عظیم لوگ یہ دے رہے ہیں۔ جو ایک عالم دین بنتا ہے نا، کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں ایک بچہ عالم بنتا ہے، تو اسے صرف عالم کتابیں پڑھا کے عالم نہیں بنایا جاتا، بلکہ اسے چوری کرنا نہیں سکھایا جاتا، اسے شراب پینا نہیں سکھایا جاتا، اسے زانی نہیں بنایا جاتا، اسے کرپشن کرنے والا نہیں بنایا جاتا۔ کتنی ہمارے معاشرے، اور پھر جب وہ جہاں بیٹھتا ہے، جسے ایک مدرسے نے، ایک مسجد نے، ایک عالم کو تیار کیا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بیٹھتا ہے لوگوں کو برائیوں سے منع کر رہا ہے کہ آپ ان برائیوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ مدارس کا کردار ہے اور یہ مساجد کا کردار ہے، جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پر بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ جب بے دینی کا سیلاب آتا ہے نا، جب بے دینی معاشرے میں پھیلتی ہے، یہ جتنی بھی ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، تو ہمارے ہاں سکول، ہر گلی میں سکولز موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے فلسفے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں۔ ہم سود کا کام بھی ہم کرتے ہیں، رشوت بھی ہم لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ بھی ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی ہم کرتے ہیں، لڑائیاں بھی ہم کرتے ہیں، ناجائز قتل و غارت بھی ہم کرتے ہیں، اداروں سے انصاف کی پامالیاں بھی ہم کرتے ہیں، ساری برائیاں کرتے ہیں، حالانکہ ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی بیٹی کو یہاں قصور میں جس بدبخت نے گولیاں ماری تھیں، 5-7 گولیاں اس کے سینے میں ماری تھیں، وہ شاید اس بچی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس کی بڑی اعلیٰ تعلیم تھی اور اسے گورنمنٹ کی طرف سے کئی گولڈ میڈل ملے ہوئے تھے۔ تعلیم تو موجود ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن تربیت موجود نہیں۔ تربیت ہماری کہاں ہونی تھی؟ مسجد میں اور مدرسہ میں۔ ہم کبھی مسجد اور مدرسہ میں گئے ہی نہیں، تو تربیت ہماری کہاں سے ہوگی؟ تو اہل اللہ علماء جو ہیں، ان کی قدر کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نسلوں میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دین دار رہیں اور ہمارے معاشرے میں دین باقی رہے، تو پھر مساجد اور مدارس کی تعمیر کریں، پھر ان کی آبادی میں اپنا حصہ لیں۔ جس دن جن ملکوں میں، جیسے میں نے اسپین کی مثال دی ہے، سب سے پہلے وہاں مدارس اور مساجد کو ختم کیا گیا،
جب مساجد اور مدارس ختم ہوئے تو وہاں سے مسلم ریاستیں ختم ہو گئیں. جب مسلم 800 سال سے وہاں پہ مسلم حکومت قائم تھی، جب وہ ختم ہوئی تو آج وہاں جا کے دیکھیں اسلام کا نام و نشان بھی موجود نہیں. تو علماء کا احترام کریں، علماء کی قدر کریں. حدیث مبارکہ میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی، ان کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ بڑا عجیب زمانہ ہے. ان کو 3 باتوں پر شک تھا. وہ کہنے لگے بادشاہ تو ہم کر رہے ہیں، سارے ملکوں کا اتنے بڑی ریاست کا نظام تو ہم چلا رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ انبیاء کے وارث نہیں. یہ مسجد اور مدرسے میں بیٹھنے والے، وہ چٹائی میں بیٹھنے والے، یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں ایک شک تھا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، یہ حدیث کوئی نہیں، یہ علماء نے اپنی فضیلت میں خود ہی کہیں سے گڑی ہوئی ہے. دوسرا ان کا یہ شک تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور تیسرا ان کا شک یہ تھا کہ میں ناصر الدین سبک الدین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، میں جائز اولاد ہوں یا ناجائز اولاد ہوں. ایک موقع پہ وہ کہیں سے سفر سے واپس آ رہے تھے، سلطان محمود غزنوی قافلہ ان کے ساتھ تھا. تو ایک دین کے طالب علم کو دیکھا کہ وہ راستے میں ایک کتاب حدیث مبارکہ کی اٹھا کے، جو وہاں سے قافلے گزرتے انہوں نے شمعدان اٹھائے ہوتے، تو ان کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا، اپنا سبق پڑھ رہا تھا. تو بادشاہ کو بڑا اچھا لگا. تو بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا یہ جو شمعدان ہے نا اس طالب علم کو دے دے. اور طالب علم سے کہا تم حدیث شریف پڑھ رہے ہو، تم گھر میں بیٹھ کے اس کی روشنی میں پڑھو. کیونکہ وہ غریب تھے، اس کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ شمعدان خریدتا. جیسے ہی بادشاہ اپنے گھر میں پہنچا، سلطان محمود غزنوی بستر پر لیٹا ہے، لیٹتے ہی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اس کے 3 شک دور فرمایا. حضور نے فرمایا سلطان ناصر الدین، اے سلطان محمود غزنوی، ناصر الدین سبک الدین کے بیٹے. پہلا شک کہ میں جائز اولاد ہوں کہ ناجائز اولاد ہوں. اے ناصر الدین کے بیٹے، سبک الدین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی، تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی کہ اسے شمعدان دیا. حالانکہ بادشاہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس لیے نہیں دیا کہ یہ دین کا طالب علم ہے، اس لیے دیا کہ اس کو پڑھنے کا شوق کتنا ہے کہ یہ رات کو ایک راستے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی روشنی میں جو وہاں سے قافلے گزر رہے ہیں ان کی شمع دان کی روشنی میں یہ پڑھ رہا ہے، تو فوراً یہ سمجھا کہ اس کو شوق بڑا ہے پڑھنے کا، تو دے دیا. تو حضور علیہ السلام خوش کتنے ہوئے، فرمایا ناصر الدین سبک الدین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن میں تیری شفاعت ضرور کروں گا. اس کے 3 شک بھی دور کیے. ایک دین کے طالب علم کو صرف ایک شمع دان دیا ہے اس نے. یہ قرآن مجید میں جو پہلی سورہ اپنا 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سورہ النبا، اس کی آخری ایک آیت مبارکہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت والے دن تراب ایک کافر ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ کافر کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے. یہ پہلی امتوں میں ایک تراب ایک شخص تھا، ایک چبوترے کے اوپر ایک طالب علم، اس وقت جو آسمانی کتاب تھی اس کو بیٹھ کے لکھ رہا تھا، تو اس کا قلم نیچے گر گیا، تو نیچے سے یہ تراب گزر رہا تھا، اس نے وہ قلم اٹھا کے اس طالب علم کو پکڑا دیا جو اس وقت دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. صرف اس قلم کے اٹھانے کی وجہ سے اور اس طالب علم کو پکڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی. تو اس دن کافر رش کر رہے ہوں گے کاش ہم نے کسی مدرسے کے طالب علم کی اتنی ہی خدمت کی ہوتی جتنی جو ہے تراب نے خدمت کی تھی کہ اس نے نیچے سے قلم اٹھا کے اس طالب علم کو دیا تھا. اس لیے مدارس اگر قائم ہیں، مساجد اگر قائم ہیں تو ہمارا دین باقی ہے. خدا کے لیے ان کو آباد کریں اور ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ اسلام کی تمام تر جتنے بھی شعبے ہیں اگر ان شعبوں میں خدمات ہیں تو وہ مساجد اور مدارس کی خدمات ہیں. یہ قائم ہے تو دین کے سارے شعبے قائم ہیں. جس دن آپ ان دونوں چیزوں سے دور چلے جائیں گے آپ دین کے دیگر شعبوں سے بھی دور چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.